تو یہ آپ جو آئے نا، اس علاقے میں آپ ہی نہیں رہتے ہیں، بہت لوگ رہتے ہوں گے، مگر اصل میں آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو حضور نے چن چن کے بلایا ہے، اور حضور جب بلاتے ہیں تو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے، جھولیاں بھی بھر بھر کے بھیجتے ہیں۔ میں نے تقریر تو آج کرنی ہے، تو وہ موضوع بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ مجھے لگتا ہے اگر آپ میری تقریر دھیان سے سن لیں گے تو انشاءاللہ میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اور میری تقریر وہ لوگ ضرور سنیں جنہیں مرنا ہو، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان سے میری کوئی بھی جو ہے وہ بات نہیں، کوئی گزارش نہیں، ان سے کوئی میرا لینا دینا نہیں۔ جو لوگ جنہیں مرنا ہے وہ بیٹھ کے سنیں آرام سے، اور مجھے مرنا ہے اس وجہ سے میں بھی تقریر کر رہا ہوں۔ جب تک آپ زندگی کی امید رکھ کے جئیں گے نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ دھیان سے سنیں، نیکی میں کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، کتنا بھی کچھ بھی جانتا ہو، جب تک وہ کل کی امید میں جیے گا نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، حضور نے فرمایا ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ جب سجدہ کریں گے نا آپ، آخری سمجھ کے کریں گے، تو پھر یہ کہیں گے میرے مالک میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں، اور پوری زندگی گناہ کیے ہیں۔ اب یہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے تھے جو عشاء پڑھ کے سوئے اور دنیا میں انہیں پھر فجر کی توفیق نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے مالک میری یہ آخری نماز ہے، اے میرے رب ہو سکتا ہے آخری سجدہ ہے، میں گنہگار انسان ہوں، مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اور پھر بندہ جب روتا ہے نا اپنی ناک رگڑ کے کہتا ہے پروردگار مجھے کوئی امید نہیں کہ کل پھر سجدہ کر سکوں نہ کر سکوں، تو پھر وہ نماز انسان کے لیے فائدہ مند بن جاتی ہے اور اسے پھر نیک بنا جاتی ہے۔ ورنہ پوری زندگی سجدہ کرتے رہو، پھر اتنا ہی کرے گا آدمی، موبائل میں لگا رہے گا۔ وہ اگر جلسے میں آ بھی جائے تو دل اس کا موبائل میں لگا رہے گا، بیٹھے گا کہیں بھی موبائل دیکھے گا۔ میں آپ کو بتاؤں اس دور کے بڑے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ موبائل بھی ہے۔ اس کا صحیح استعمال تو ٹھیک ہے، مگر اس کا ہر وقت میں لگے رہنا، فیس بک دیکھتے رہنا، ہر وقت اسے چیک کرتے رہنا، اس میں 2 گھنٹے لگاتے رہنا، یہ انسان کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، جو نشتہ لگاتا ہے وہ دشمن، جو علاج کرتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ہاں، گزارش کرتا ہوں، میں کسی سے داد نہیں چاہتا، میں تو خادم ہوں۔ میری جو تعریف انہوں نے کی ہے ان کی اپنی محبت ہے، ناظم صاحب کی یا آپ کی، میں کسی لائق نہیں ہوں، یہ ان کی اپنی محبت شفقت ہے۔ میری اوقات کوئی نہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ سمجھ کے تقریر سنیں کہ بس مرنا ہے، اور یہ سمجھ کے سننے کا کیا مطلب ہے؟ مننا تو ہے ہی نا۔ جوانوں کو موت نہیں آتی کیا ہے؟ ابھی میرے گاؤں میں ایک لڑکا تھا 22 سال کا، حافظ و قاری تھا، اس کی شادی ہونے والی تھی 1 مہینے کے بعد، اس کا باپ بھی حافظ اور قاری ہے، اور کیا ہوا کہ بچے کو بخار آیا، 3 دن میں مر گیا۔ اس کی ماں کو پتا تھا کہ میرا جوان بیٹا جس کے کچھ دنوں کے بعد بارات نکلنے والی تھی اس کا جنازہ نکل جائے گا، یا اس 22 سال کے حافظ و قاری کو پتا تھا کہ وہ مر جائے گا؟ تبھی تو لوگ نیکیوں تک نہیں پہنچ پاتے، وہ موت کو دور سمجھتے ہیں، اور یہ مومن کی پہچان۔ حضرت عباس، امام غزالی حدیث کو لے کے ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، حضور نے فراغت حاصل کی، یعنی استنجا وغیرہ فرمایا، اور اس کے بعد حضور کو تھوڑی دور، مطلب 5-10 قدم دور پانی تھا، پانی پہ وضو کرنا تھا، مگر حضور نے وضو نہیں کیا، پہلے تیمم کر لیا، یعنی مٹی سے تیمم کر لیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ سامنے پانی ہے، تو آپ نے فرمایا چچا مجھے وہاں تک پہنچنے کی امید نہیں ہے۔ حالانکہ حضور کو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر میری اور آپ کی سبق کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے سبق کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ کہ مجھے وہاں تک پہنچنے کی امید، منہ میں لقمہ لے لیتا ہوں تو چبانے کی امید، اور ہماری امید ہے کل یہ کروں گا پرسوں وہ کروں گا، نہیں، جب تک کل کے لیے جیو گے نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے تقریر تو کرنی ہے، مگر ایک
اگر آپ کہیں تو 2-3 شعر پڑھ دوں پیر نصیر الدین نصیر کے؟ نہیں 2-3 ہی شعر پڑھوں گا، چاہے حالات کچھ بھی بنے پڑھوں گا 2-3 شعر ہی. اب پورا مجمع ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا تو کہوں گا نا. یار آپ تو اللہ نے آپ کو بولنے والا بنایا. حضور کی بارگاہ میں وہ بھی بولتا ہے جو بولنے کا ڈھنگ نہ جانتا ہو. ایک بھیڑیے نے مدینے میں بکری پکڑ لی، روایت میں حدیث میں آیا ہے، پکڑ لی نا اس نے تو وہ بڑا ظالم تھا بکری چرانے والا، اس نے اس کے منہ سے چھین لی. اب اس کی تو غذا ہے نا وہ. اب وہ پہاڑ کے اوپر چوٹی پہ چڑھا بھیڑیا اور بولا انسان اللہ نے جو مجھ پہ حلال کی ہے تو نے میرے منہ سے وہ چھین لی. میں بھوکا ہوں، میں نے کھایا کچھ نہیں کئی دن سے، اور تو نے بکری چھین لی. اس نے کہا حیرت ہوئی یہ بھیڑیا انسانوں کی زبان بول رہا ہے. تو اس نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ میں انسانوں کی زبان بول رہا ہوں، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ وہ جو آمنہ کا بیٹا مدینے میں آیا نا، جنگل کے سارے جانور اسے اپنا نبی مانتے ہیں اور تو نہیں مانتا. ہے نا. وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، وہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے، جا کے بولے حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بھیڑیے نے مجھے سمجھایا ہے. حضور نے فرمایا کیا بتایا؟ کہ یہ بتایا ہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کو آنے دو، سب کے سامنے بتاؤ تاکہ میرے صحابہ کو یہ پتہ لگے کہ میں صرف مدینے والوں اور دنیا والوں کا نبی نہیں ہوں، میں تو جنگل کے جانوروں کا بھی نبی ہوں. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ. تو پڑھ دوں 2-3 شعر؟ ہاں دونوں ہاتھ اٹھا کے یا غوث اعظم، دونوں ہاتھ لبیک یا غوث اعظم. پڑھتا ہوں 2-3 شعر ماشاءاللہ سبحان اللہ پڑھتا ہوں. ہاں ہلکا سا بھائی اس کا آواز بڑھائیں. مائک بہت اچھا ہے آپ کا، کوئی ڈرنا نہیں ہے آپ کو، مائک ٹھیک ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کیمرے کتنے لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، ہم تو پریشان ہو گئے. پڑھتا ہوں 2-3 شعر، دل لگا کے بولے سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا. اور در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، او در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل. ماشاءاللہ آپ کی تھوڑی طبیعت فریش ہو گئی. میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں. تقریر کا عنوان پہلے سمجھ لیجئے. تقریر کا عنوان میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے بنایا. میری تقریر کا عنوان ہے شکر خدا اور ذکر مصطفیٰ، یعنی اللہ کا شکر اور حضور کا ذکر. اس وقت سب سے زیادہ میں جو ماحول دیکھ رہا ہوں وہ ناشکری کا ماحول ہے دنیا میں. مسلمان شکر نہیں ادا کرتا، ناشکری کرتا ہے، اور ناشکری کو کفران نعمت سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی انکار کر دینا. اور شکر ادا کرے گا وہی جسے پتا ہوگا کہ میرے پاس کیا کیا چیز اللہ کی نعمت موجود ہے، وہی تو کرے گا نا. اور جسے ادراکی نہ ہو، جسے فہمی نہ ہو، جسے پتہ ہی نہیں ہو کہ میں کتنی نعمت لیے بیٹھا ہوں، وہ تو پھر اور ہی طلب کرتا رہے گا نا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بس وہ تو قبر تک پہنچ جائے گا.
اس کی تو حبس ہی ختم نہیں ہوگی. وہ تو بس یہی کہتا رہے گا مجھے ملتا رہے مجھے ملتا رہے. مگر پہلے کے لوگ تھے، وہ جو قبروں میں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ جو میرے اور آپ کے باپ، وہ دادا پر دادا، وہ جو قبروں کے اندر تشریف رکھتے ہیں، اللہ انہیں بخشے کتنے سادہ لوگ تھے. نہ اس زمانے میں لائٹ تھی، نہ اس زمانے میں کاریں تھیں، نہ اس زمانے میں ایسی جو ہے وہ دنیا کی فیسلٹی تھی. مگر غور کریں آپ، 1930 کے اندر ہندوستان میں جب قحط پڑا تھا، یعنی بھوک مری پھیلی تھی، تو 50,000 ہندوستانی بھوک سے مر گئے تھے. مگر آج آپ دیکھیں ہر آدمی کو روٹی میسر ہے، ہر آدمی کے گھر میں لائٹ ہے. پہلے لائٹ کے زمانے نہیں تھے. پہلے میاں ایک ایک گمچھے میں پورا گاؤں کے لوگ شادی کر لیا کرتے تھے. ایک گمچھا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا اللہ یار اپنا گمچھا دے دے، میں شادی میں جانا چاہتا ہوں تو تیرا گمچھا جو ہے وہ اوڑھ کے جانا چاہتا ہوں. جوتے ایک دوسرے کے مانگ لیتے تھے. کتنے سادہ لوگ تھے، سادہ روٹیاں کھاتے تھے، مگر کیسے شکر گزار تھے. آج کے زمانے میں سب کچھ ہے مگر شکر نہیں ہے، اسی وجہ سے بے چینی ہے. اس زمانے میں کچھ نہیں تھا مگر شکر تھا. جب کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے تو وہ کہتے تھے اللہ کا شکر ہے. آج کل پوچھو کیا حال ہے. ایک مولانا سے میں نے پوچھا کیا حال ہے، وہ مولانا تھے نہیں، لگتے تھے مولانا. میں نے پوچھا کیا حال ہے، کہنے لگے بس ٹھیک ہے، کٹ رہی ہے، کاٹ رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا اتنی لمبی فہرست پڑھنی تھی ناشکری کی تو یہ تم نے اللہ کا نام کیوں لیا؟ مومن یہ بات نہیں کرتا ادھر کی ادھر کی. جب کوئی پوچھتا ہے اس سے کیا حال ہے، حضور فرماتے ہیں جب مومن سے کوئی پوچھتا ہے نا کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. کیا کہتا ہے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اچھا اب دیکھیں نوجوان لڑکے بیٹھے، جوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں. آپ ذرا غور کریں، بوڑھے لوگ مسلمانوں میں اکثر نماز پڑھنے لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بوڑھوں کا احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، اور جوان سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی کر لیں گے توبہ. توجہ ہے؟ انسان کہے گا کہ کس بات پہ شکر ادا کروں، مجھے تکلیفیں ہیں، مجھے غم ہیں، مجھے پریشانیاں ہیں، میں نے غم دیکھے مولانا، کس بات پر شکر ادا کروں؟ میں کہتا ہوں پہلا شکر ادا کرنے کی وجہ جو میرے حساب سے، جو میرے دماغ کے مطابق، جو میری سوچ اور میری عقل کے مطابق پہلی جو وجہ بنتی ہے شکر ادا کرنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو انسان ہی بنا کر پیدا کیا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ انسان نہ بناتا تو بولو تو صحیح، انسان نہ بناتا تو انسان کیا کر لیتا؟ خود ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انسان پہ ایسا دور گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر شیء نہ تھا. یعنی اللہ نے ایک دور لمبا گزرا، اللہ نے انسان کو انسان بنایا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے انعام سے. ایک بزرگ کا نام میں آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں. اس بزرگ کا نام ہے خواجہ معین الدین حسن چشتی. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں، جن لوگوں کو جانا ہو جلدی سے اٹھ کے چلے جائیں. یہ بیچ میں سے اٹھ کے جانے کا رواج بہت غلط ہے. یا تو لوگ یہ سن نہیں رہے اور یا لوگ صرف جلسہ دیکھنے آئے تھے. یہ لوگ اللہ ان پر مہربانی کرے، کہو آمین. آپ تو کہہ رہے تھے مولانا بڑے بیٹھ کے سنتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو اس وجہ سے کچھ نہیں کہا، مگر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے سے اٹھنے لگے. اے بھائی کہاں جا رہے ہو ٹوپے والے بھائی؟ کیا ہوا؟ رات زیادہ گزر گئی؟ ابھی کہہ دوں نا 1 لاکھ روپیہ ملے گا، پوری تقریر سن کے جاؤ، مر جائے گا اٹھے گا نہیں آدمی. ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ عشق کی بات ہے. اگر آپ اپنے گھر سے آئے تو ہم 2200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے ہیں. اگر آپ کو حاجات ہے تو ہمیں بھی حاجت ہے. یہ محبت مل کے بنتی ہے، کارواں مل کے بنتا ہے. تھوڑا آپ قدم بڑھاؤ، تھوڑا ہم قدم بڑھاتے ہیں، تب کہیں جا کے بات مقصد تک پہنچ پائے گی. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بایزید بسطامی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بایزید، اچھا دیکھیں وہ کتنا بڑا بزرگ ہوگا جس کا تعارف، جس کا انٹروڈکشن کون کرا رہا ہے؟ سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی فرماتے ہیں کہ بایزید بڑے اللہ کے ولی تھے. کہنے لگے اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ بایزید جب روتے تھے نا اللہ کے خوف سے تو ان کے آنسو نہیں نکلتے تھے بلکہ ان کی آنکھوں سے خون نکلنے لگتا تھا.
بھائی یزید بستامی کتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں حضرت داتا صاحب لاہوری علی ویر عثمان حجویری جن کا مزار لاہور میں ہے، جو ہندوستان کے پہلے سب سے بڑے بزرگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انہوں نے کشف المحجوم نے لکھا کہ حضرت بھائی یزید بستامی اتنے بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خربوزہ نہیں کھایا۔ لوگ کہتے تھے خربوزہ کھانا سنت ہے، آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو وہ کہتے تھے اس وجہ سے نہیں کھاتا کہ خربوزہ کھانا تو سنت ہے، یہ مجھے علم ہے، مگر میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کدھر سے کاٹ کے کھانا سنت ہے، تو میں اس وجہ سے خربوزہ نہیں کھاتا کہ اگر میں خربوزہ کھاؤں تو سنت کے خلاف نہ ہو جائے، میرے آقا کی سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ بھائی یزید بستامی کی ماں کہتی اتنا بڑا ولی تھا میرا بیٹا کہ جب میرے پیٹ میں تھا مجھے تب بھی احساس تھا کہ بھائی یزید اللہ کا ولی ہے۔ کہ کسی نے پوچھا کیسے؟ کہ جب میں کھانا کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی تھی اور لقمہ اگر حرام کا ہوتا تھا تو میرا بیٹا میرے پیٹ کے اندر ٹکرے مارنے لگتا تھا میرا بیٹا، میں سمجھ گئی یہ اللہ کا ولی ہے۔ بھائی یزید بستامی کے پاس ایک آدمی نوکری کرتا تھا، آپ اس سے روز پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا تھا میرا نام زید ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، لگاتار 10 سال نہیں، 15 سال نہیں، 20 سال لگاتار پوچھتے رہے تیرا نام کیا ہے؟ وہ روز بتاتا تھا۔ 20 سال کے بعد ہاتھ جوڑ کے بولا حضور 20 سال ہو گئے مجھے بتاتے میرا نام زید ہے، 3 لفظوں کا میرا نام ہے۔ کیا آپ کو میرا نام یاد نہیں رہتا؟ آپ سچ بتائیں، میں بوڑھا ہو گیا بتاتے زید نام ہے، آپ 20 سال سے پوچھ رہے کہ آپ کو میرا نام یاد نہیں ہوا؟ بھائی یزید رونے لگے اور فرمایا دیکھ بات یہ ہے کہ مجھے جو محمد کا نام یاد ہو گیا ہے نا، اب مجھے کوئی دوسرا نام یاد رہتا ہی نہیں۔ یہی دیوانہ پن بروز قیامت کام آتا ہے، کسی کا نام لوں لیکن نبی کا نام یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ بھائی یزید بستامی گزر کے جاتے تھے، امام غزالی روایت لے کے آئے کہ بھائی یزید گزر کے جا رہے تھے، جب گزر کے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا ایک کتا انہیں بھونک رہا ہے۔ ایک دن کتے نے بھونکا، رونے لگے، دوسرے دن بھونکا، رونے لگے، تیسرے دن بھونکا، رونے لگے، 7 دن لگاتار کتا بھونکتا رہا، روتے رہے۔ مریدوں نے پوچھا حضور یہ کتا آپ سے کیا کہتا ہے؟ آپ اللہ کے ولی ہیں جو آپ رونے لگتے ہیں؟ بھائی یزید کہنے لگے کتا مجھ سے یہ کہتا ہے، یہ بتا بھائی یزید تیری ایسی کون سی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا جو میں کتا بنا دیا گیا ہوں؟ یار اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا، اگر وہ انسان نہ بناتا تو کیا کرتے؟ بولو مجھے بتاؤ، انسان بنا کے کرم نہیں کیا؟ 18,000 مخلوقات سے افضل اشرف کامل مخلوق بنا کر کے انسان بنا کر کے پیدا کیا، اور انسان بنانے کے بعد چھوڑ دیتا تو انسان اور پتھر تو جہنم کا ایندھن ہے، اور جہنم کتنی سخت ہے۔ اللہ اکبر، ایک ماچس کی تلی برداشت نہیں کر سکتا آدمی۔ گرم پانی سے آدمی نہائے اور زیادہ گرم پانی ہو تو انسان اسے برداشت نہیں کر پاتا، اس میں ٹھنڈا پانی ملاتا ہے، مگر مجھے بتاؤ اگر جہنم کے پانی سے نہلا دیا گیا اگر کیا ہوا؟ ذرا بتاؤ، جہنم اگر اللہ انسان بنا کے چھوڑ دیتا تو انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے، مگر اس نے کرم اور کیا، اس نے فضل اور کیا، ہم نے کچھ مانگا نہیں مگر اس نے کتنی عطا کی، انسان بنانے کے بعد پھر مسلمان بنا دیا۔ بولو ذرا سبحان اللہ، مسلمان بنا دیا۔ یار ذرا غور کرو، مسلمان بنانے کے بعد بھی کرم نہیں رکا، اس کریم کا کرم رکا نہیں۔ آپ نے اور میں نے کوئی گزارش نہیں لکھی، کوئی آپ نے اور میں نے پرارتھنا پتر نہیں لکھا، کوئی آپ نے عرضی داخل نہیں کی، مگر اس کا کرم تو دیکھو۔ 12 نبیوں نے کہا تھا اے اللہ نبی نہ بنا، اپنے حبیب کو امتی بنا دے، مگر میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے اپنے حبیب کو امتی بنایا، کتنی بڑی نعمت عطا کر دی مجھے۔ لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ جائیں گے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، ان تمام لوگوں سے کہہ دینا تم آئے ہوگے خالی ہاتھ، تم جاؤ گے خالی ہاتھ، نہ تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے نہ خالی ہاتھ انشاءاللہ جائیں گے۔ جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں تھا، اور جب جائیں گے تو نبی کا دامن ہاتھ میں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید الشباب حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کیا بنایا؟ بولو امتی بنایا۔ شکر کی بات نہیں ہے یہ؟ کبھی شکر ادا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھی، کہا اللہ تیرا شکر ہے انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور اس وقت میں کرم اس نے اور کیا، امتی بنا کے چھوڑا نہیں۔ امتیوں میں کوئی کتنا بدتمیز فرقے ہیں،
کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کیسی گستاخی کرتا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے، اس کا کروڑ بار احسان ہے کہ جب اس نے ہمیں پیدا کیا تو یار کے غداروں میں پیدا نہیں کیا، یار کے وفاداروں میں پیدا کیا ہے۔ مولا تو صحیح ہے، مگر انسان سوچتا ہے کہ پیسہ ہوگا تب شکر ادا کرنے کی بات ہے، دولت آ جائے، دولت کو بڑی بات سمجھتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے تمہارے جسم میں موجود ہے؟ کبھی سوچا آپ نے ایک آدمی تک کتنی بڑی بڑی نعمتیں انسان کے پاس موجود ہے؟ میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں۔ ایک آدمی بمبئی میں رہتا تھا، میں اسے جانتا تھا، اس کے پاس 50-52 کروڑ کی فیکٹری تھی، 22 کروڑ کا اپنا گھر، ایک ہی بیٹا، جوان لڑکا، طبیعت بگڑ گئی، ایک جگہ چیک اپ، 2 جگہ چیک اپ، خیر چیک اپ میں نکلا کہ اسے بڑی بیماری ہو گئی ہے۔ اس نے جو ہے وہ چینئی دکھایا، اس نے بنگلور دکھایا، خیر اس نے بمبئی میں علاج کرایا، زمانے تک علاج چلتا رہا، مگر بمبئی والے لوگوں نے بھی، ٹاٹا اسپتال نے منع کر دیا۔ اب وہ پھر لے کر کے گیا امریکہ، امریکہ میں کئی مہینے علاج چلا، اور امریکہ میں اس کے بیٹے کا جو ہے وہ لیور بدلا گیا۔ لیور بدلنے کے بعد وہ ہندوستان آیا، 1 ہفتے کے بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب بیٹا اس کا مر گیا تو وہ قبرستان میں کھڑا تھا اور رو رو کے کہتا تھا، لوگوں پیسے کو بڑی بات سمجھنا، دیکھو میری 52 کروڑ کی فیکٹری میرے بیٹے میں لگ گئی، میری 22 کروڑ کا مکان میں روڈ پر آ گیا، دیکھو کتنا مالدار تھا میں، مگر دیکھو میرے بیٹے کا ایک میدہ جو کہ میرے رب کا بنایا ہوا تھا، اس کے بدلے کا دنیا میدہ نہیں دے سکی۔ ذرا مجھے بتاؤ، وہ کہنے لگا پیسے کو سب سے بڑی چیز مت سمجھنا، دیکھو میرے پاس کتنا پیسہ تھا مگر آج کچھ نہیں ہے، دنیا بھی اس لائق بھی نہیں ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے میدے کی طرح ایک میدہ بنا دے۔ مجھے بتاؤ، دنیا بھی اس لائق ہے کہ میرے رب کی طرح بنائی ہوئی انگلی سی طرح انگلی بنا دے؟ بولو دنیا اس لائق ہے کہ میرے رب کی بنائی ہوئی انگلی کی طرح انگلی بنا دے؟ جیسا میرا رب کاریگر ہے ایسا کون کاریگر ہے؟ ایسی آنکھیں کون بنا سکتا ہے جیسی رب نے بنائی ہے؟ بولو مجھے بتاؤ۔ ایک آدمی کہنے لگا میں بہت غریب ہوں، میں نے کہا اللہ 10 لاکھ روپے لے لے، ایک آنکھ دے دے۔ کہنے لگا نہیں دوں گا۔ میں نے کہا اپنا ہاتھ دے دے، 20 لاکھ روپے دے دے، لے لے۔ کہنے لگا نہیں دوں گا۔ میں نے کہا پھر تو کہاں کا غریب ہے یار، اللہ نے تجھے کتنی دولت سے نوازا ہے، کیسی غریبی کی بات کرتا ہے؟ ذرا غور تو کریں آپ کہ دنیا میں ایسا ہے بنانے والا جیسا میرا رب بنانے والا ہے۔ اس نے میری آنکھیں بنائی، اس نے میرا چہرہ بنایا، اس نے مجھ پر کتنا انعام کیا، کتنا فضل کیا، کتنی مہربانی کی، اس نے مجھ پر کتنا کرم کیا، کیسا فضل کرنے والا وہ پروردگار ہے۔ ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا اور 80 سال کا بوڑھا تھا، اسپتال میں بھرتی ہوا، سانس لینے میں دقت تھی، آکسیجن کی کمی ہو گئی، اسپتال میں بھرتی ہوا، 1.5 دن بھرتی ہوا، 1.5 دن کے بعد چھٹی ہوئی، بڑا اسپتال تھا، چھٹی جب ہوئی تو ڈاکٹر نے 90,000 کا بل ساتھ میں تھما دیا۔ اس نے 90,000 کے بل کی رسید دیکھی تو رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا کیوں روتے ہو، کیا زیادہ لگتا ہے؟ کہنے لگے نہیں زیادہ نہیں لگتا ہے۔ کہا پھر رو کیوں رہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ آپ کا پورا اسپتال خرید سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اللہ نے اتنا نوازا ہے۔ کہا تو پھر رو کیوں رہے؟ کہ رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ آپ کے اس آکسیجن سے میں نے 1.5 دن سانس لی تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھا دیا، اور اللہ کی ہواؤں میں میں 80 سال کا بوڑھا 80 سال سے سانس لے رہا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، میں جو سانس لے رہا ہوں یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یار کبھی اسپتالوں میں جایا کرو، بیماروں سے ملا کرو۔ آپ کو اگر بہت دل لگنے لگا نا دنیا میں، بچوں میں، پیسوں میں، کاروبار کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے، بالکل جو ہے جانوروں والی زندگی ہو گئی میری، بالکل میں بالکل اپنے رب کی طرف دھیان نہیں کرتا، بالکل نہیں کہتا کہ مجھے پلٹنا ہے اسی کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اس مسافر کے بارے میں انسان کیا خیال کرے گا جو آیا تو تھا کہ اپنے گھر لوٹنا ہے مگر وہ لوٹنے کو بھول گیا، دنیا کی رنگینیوں میں لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ کبھی اسپتالوں میں جایا کرو، کبھی بیماروں کو دیکھنے جایا کرو۔ میرے شیخ میرے محی الدین عبد القادر جیلانی، میرے بڑے پیر دستگیر شہنشاہ بغداد و ولایت فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، جب تمہارا دل مکانوں میں بہت لگنے لگے تو قبرستانوں کو دیکھو اور جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی ناک میں اور منہ میں کیڑے چل گئے، کیسے کیسے حسینوں کی قبر کی مٹی کھا گئی، اور پھر جا کر کے دیکھو اسپتالوں میں کیسے کیسے لوگ زندگی سے نا امید ہے۔ ایک اسپتال میں میں گیا اور اسپتال میں جانے کے بعد دلی ایمز میں ایک آدمی نے مجھے بلایا اور میرے قریب مجھے کہنے لگا میرے پاس BMW ہے، میرے پاس مرسیڈیز ہے، میرے پاس بہترین گاڑیاں ہیں۔ میں نے کہا مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہنے لگے اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس کاریں ہیں، دولت بہت ہے، سب کچھ ہے، مگر 1 مہینے کے بعد میں مر جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مجھے کینسر ہے مولانا، جس دن سے ڈاکٹر نے کینسر بتایا ہے اب مجھے جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کریں اس بیمار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جسے موت کی خبر مل گئی ہو؟ ایک آدمی اپنے بچے پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا تھا، کینسر کا مریض،
بچوں کو چوم چوم کے رو رہا تھا. میں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے میں وہ بدنصیب انسان ہوں جس کے بچے 1 مہینے کے بعد یتیم ہو جائیں گے. اس آدمی کے درد کو کوئی سمجھ سکتا ہے جو اپنے بیٹے کو بارے میں سوچ رہے کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر. اب دیکھیں آپ کینسر کے مریض کے سامنے مسکراؤ تو مسکراتا نہیں. بریلی شریف میں میرا ایک رشتہ دار تھا, اس کو جو ہے وہ کوئی ایکسیڈنٹ ایسا ہوا, گھر میں ہی گر گیا, اور جب گرا تو اس کی جو ہے نا, اس کا اپنا دونوں ہاتھ پیر کام کرتے ہیں, نہ ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں, دونوں ہاتھ پاؤں اس کے کام نہیں کرتے, چاروں ہاتھ پاؤں. اب وہ پڑا ہے 4 سال سے, اس کی بیوی اس کی خدمت کر رہی, بیوی بیواؤں کی طرح ہو گئی ہے اور اس کے بچے یتیموں کی طرح ہو گئے. اللہ اکبر. کہاں سے اس کا خرچہ پورا ہوتا ہے؟ کوئی اس کے پاس جا کے بیٹھے اور کہے بولو بھائی کیا حال ہے؟ کہتا ہے یہ دعا کر دو یا تو میں مر جاؤں. بتاؤ 5 سال تک بستر پہ پڑے نہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. اگر آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہے تو آپ کو شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے؟ آپ بیماروں کو دیکھنے نہیں جائیں گے؟ کہ آپ کا دل نہیں کرنا چاہیے اس بات پر؟ مجھے بتاؤ, میری طرف دیکھ کے بتاؤ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ اللہ کی بڑی نعمتیں نہیں ہیں؟ اگر آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے, اور اگر اولاد ہے تو شکر ادا کرو. دنیا میں کتنے میری بہنیں میرے بھائی غور کریں, کتنے لوگ ایسے جن کی اولادی کوئی نہیں ہے. ذرا غور کرو, آپ ذرا غور کرو. اور اگر آپ کی اولاد کے ہاتھ پیر سلامت ہے تو دیکھو کتنے لوگوں کی آپائج اولادیں ہیں, اور جن کی اولاد آپائج ہوتی ہے ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا. مجھے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ کیا سب سے بڑی نعمت دولت ہی ہے؟ کیا تمہاری صحت اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اگر بغیر دوائیوں کی زندگی گزار رہے ہو تو تمہیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں؟ اب تو آپ شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں. گرمی بہت ہو رہی ہے, یہ ناشکری ہے. سردی بہت ہو رہی ہے, یہ ناشکری ہے. بارش بہت ہو رہی ہے, یہ ناشکری ہے. ٹیلی فون پہ بات کرتا ہے بندہ, اور بات کرتے کرتے کہتا ہے بھائی بڑی گرمی ہو رہی ہے, بھائی بڑی سردی ہو رہی ہے, اور سناؤ یہ اور جب بات شروع ہو جائے تو فون کاٹ دینا چاہیے. اور کا مطلب ہوتا ہے فالتو بات شروع ہو گئی. غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ناشکری کے الفاظ ہیں. ذرا غور کریں آپ. ایک مرتبہ مدینے میں ہوا بہت تیز چل رہی تھی, ایک صحابی نے کہہ دیا ہوا تیز چل رہی ہے. سرکار نے فرمایا خاموش, یہ ہوا چل نہیں رہی ہے, اسے میرا رب چلا رہا ہے, اسے میرا پروردگار چلا رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں, ذرا غور کریں, میری بات پر غور کریں. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, غور کریں, میری بات پر دھیان دیں, ذرا غور کریں. کیا پیسے ہی سب کچھ ہے؟ حضرات گرامی ذرا غور کریں. شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا, آپ کو بتاؤں جہاں ناشکری ہوتی ہے وہیں شکر بھی ہوتا ہے. یہ بات دھیان رکھو میری, جہاں ناشکری ہوتی ہے وہیں شکر بھی چھپا ہوتا ہے. حضرت سیدنا شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا, کہتے چلتے میرے پیروں کے جوتے ٹوٹ گئے, اور جب پیروں کے جوتے ٹوٹے تو کہتے گرم زمین پہ چلنے کی وجہ سے میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹنے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے, اور چھالے پھر پھوٹ گئے, اور چھالوں کے اندر سے خون نکلنے لگا. کہتے جب خون نکلنے لگا میں نے دعا مانگی, اے اللہ اتنا تو دے دے میں جوتے خرید سکوں. کہتے میں اگلے موڑ پہ مڑا تو میں نے دیکھا ایک آدمی تھا, اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر کے بولا مولا مجھے معاف کر دے, میرے پاس دونوں پاؤں تو ہیں, اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے. کبھی روٹی آپ کو سوکھی روٹی ملے تو یہ کہا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سوکھی روٹی دے دی. کچھ لوگوں کو تو روٹی ملتی نہیں ہے. یعنی ناشکری کے اندر ہی شکر کا پہلو ہوتا ہے, شکر کا پہلو ہوتا ہے. اور آپ کو بتا رہا ہوں ناشکری کرتے رہو گے تو روتے ہی رہو گے, پوری زندگی میں خوشی نہیں مل سکتی. کتنا ہی مالدار انسان ہو جائے جب تک شکر نہیں ادا کرے گا, اور جب شکر ادا کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے نعمتیں بڑھا دے گا. بولو ذرا سبحان اللہ. نعمتیں بڑھا دے گا, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. نعمتیں بڑھا دے گا. دیکھو جس بات پہ بھی اگر اولاد پہ شکر ادا کرو گے, کبھی اولاد پہ شکر ادا کیا اللہ تو نے مجھے اولاد دی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں جب اولاد پہ بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اولاد میں برکتیں دیتا ہے. کیسے؟ اللہ اولاد کو نیک بنا دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ اولاد کو نیک بنا دیتا ہے. شکر ادا کرو, اچھے دھیان کر کے شکر ادا کرو, ناشکری نہ کرو. آپ کو بتاؤں میں مالدار ہونے کا طریقہ بتا رہا ہوں, یہ کسی میاں کا کمیٹ نہیں ہے, اللہ کا وعدہ ہے. کس کا وعدہ ہے؟ سب سن لیں. شکر ادا کرنے کا ذہن بنائیں, اپنی زندگی میں شکر ادا کریں. روز 2 رکعت نماز شکر کی ادا کیا کریں. 4 رکعت ادا کیے, اللہ تک توفیق دے تو 100 رکعت ادا کیا کریں. مولا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے شکر کے. کتنے؟ 1000. میری طرف توجہ کریں, دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا آپ لوگوں کا؟
ہے। اب شکر ادا کروگے تو نعمتیں بڑھیں گی، اور ناشکری کروگے نا تو پھر تمہاری نعمتیں ضائع ہو جائیں گی۔ دیکھو آپ شکر ادا کرنے والے کی بات، مولانا روم کہتے ہیں کسی نے حاتم طائی سے پوچھا آپ نے اپنے آپ سے بھی زیادہ کسی کو سخی پایا؟ تو اس نے کہا ہاں، میں ایک بار سفر پہ جا رہا تھا، بھوکا پیاسا تھا، ایک گھر پہ گیا اور میں نے ایک آدمی سے کہا مجھے کچھ ملے گا؟ اس نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اندر آ جائیے، بھوکے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہتے وہ بکری ذبح کر کے لایا اور اس نے اپنی اس کی جو ہے وہ اس نے اس کے کلیجی میرے سامنے رکھ دی، کلیجی بھون کے سامنے رکھ دی۔ کہتے میں نے کلیجی کھائی، بڑی اچھی تھی۔ میں نے کہا کلیجی تو بہت اچھی ہے۔ کہنے لگے اس نے تھوڑی دیر کے بعد آیا اور 3-4 کلیجیاں اور رکھ کے بولا حضور یہ بھی کھائیے۔ میں نے کھائی تو پہلے سے زیادہ اچھی بنی تھی۔ میں نے کہا یہ تو اور بھی اچھی ہے۔ کہتے پھر وہ آیا صبح کو اور صبح کو 3-4 کلیجی لے کے آیا۔ کہنے لگا حضور یہ بھی کھائیے مگر تعریف مت کریے آپ کے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے یہاں جب مہمان کسی چیز کی تعریف کرتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسے اور چاہیے۔ ایسے جیسے ہمارے یہاں کوئی کہتا ہے نا کھیر اچھی لگ رہی ہے، آپ کہتے ہیں اور کھلائیں، آپ کہتے ہیں بریانی اچھی لگ رہی ہے، آپ کہتے ہیں اور کھلائیں۔ بولو دل چاہتا نہیں چاہتا ہے؟ تو کہتے آپ نے ہماری تعریف کری، ہم نے آپ کو اور کھلایا، مگر جتنی بکریاں تھی ہم سب ذبح کر چکے ہیں، اب ہمارے پاس بکری نہیں ہے۔ اگر آپ تعریف کریں گے تو ہم شرمندہ ہو جائیں گے۔ آپ ایسا کریں، اب آپ تعریف نہ کریں، صرف کھائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا روم کہتے ہیں کہ دنیا والے انسان کے کھانے کی تعریف کرو گے تو اس کا بھی دل چاہے گا تمہیں اور کھلاؤ، مگر اگر اللہ کی مگر ایک دن وہ تم سے کہے گا اب تعریف مت کرو، اب میرے پاس نہیں ہے تمہیں کھلانے کے لیے۔ مگر اللہ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ تم جتنا شکر ادا کرتے رہو گے وہ نعمتیں اتنی ہی بڑھاتا رہے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو وہ نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ اگر تم حسین بن کے شکر ادا کرو گے، کربلا کے میدان میں حسین نے شکر ادا کیا تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، کوئی شکر ادا کر سکتا ہے ایسے حالت میں بھی جب بچے بھوکے پیاسے ہیں، جب بیوی بہن بھوکی پیاسی ہے، جب میاں بچوں کے سر کاٹ دیے گئے ہیں، جب اپنے بھتیجے اور اپنے بیٹوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور امام کے خود کے اوپر میاں کتنے زخم ہے، 100 سے زیادہ زخم ہے، مگر پھر بھی کربلا کے میدان میں امام نے سجدے میں سر رکھا، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، میرے پروردگار تیرا شکر ہے۔ پوچھا گیا حسین ابن علی کس بات کا شکر ہے؟ تمہارے بچے بھوکے کس بات کا شکر ہے؟ آواز آئی اس بات کا شکر ہے کہ دنیا میں خاندان بہت تھے مگر قربانی کے لیے میرے خاندان کو اللہ نے قبول کر لیا، اس کا شکر ہے۔ دنیا میں اولادیں بہت لوگوں کی تھی مگر اللہ کا شکر ہے اس نے حسین کی اولاد کو اپنی بارگاہ میں قربانی کے لیے قبول کر لیا۔ اور شکر اس بات کا ہے کہ اس نے مجھے حسین بنا کے پیدا کیا، میری ماں فاطمہ بنائی، میرا باپ علی بنایا، میرا باپ علی بنایا، میرا نانا مصطفیٰ بنایا، میرا بھائی حسن بنایا، میری بہن زینب بنائی، اس کا شکر ہے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی ہاتف غیب سے، حسین تجھے شہید کر کے یزیدی سمجھتے ہیں کہ تیری اولاد کو مٹا دیں گے، سن اب یزیدیوں کی تو اولادیں دنیا میں باقی نہیں رہیں گی، انہیں تو رب مٹا دے گا، مگر تیری اولادیں کوئی عبد القادر بن کے چمکے گا، کوئی معین الدین چشتی بن کے چمکے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت یا غوث المدد، نعرہ تکبیر۔ دل لگا کے بولو ذرا، دل لگا کے بولو۔ دیکھو میری تقریر اگر سننا چاہتے ہو نا تو مجھے سب سے زیادہ ڈسٹرب یہی ہوتا ہے جب آدمی اٹھ کے جاتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں جنہیں جانا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں پبلک میں، جنہیں بھی جانا جلدی چلے جائیں، 10 لوگ ٹھیک لگتے ہیں سننے والے ہوں، فالتو قسم کے میرے 2 آدمی پسند نہیں، جنہیں یہی ادراک نہیں کہ اس بات کیا ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ میرے نبی تقریر فرما رہے تھے، فرمایا میں تقریر شروع کر رہا ہوں، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ سارے لوگ بیٹھ گئے، کچھ لوگوں کو سیڑھی پہ جگہ ملی، کچھ لوگوں کو باہر ملی، سب بیٹھ گئے، سب اٹھ گئے، ایک دیوانہ نہیں اٹھا، کئی گھنٹے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر بولے اٹھ جاؤ یار اب تو تقریر ختم ہو گئی۔ کہنے لگے تمہارے کہنے سے تھوڑی بیٹھا ہوں، حضور کے کہنے سے بیٹھا ہوں، جب تک حضور نہیں اٹھائیں گے اٹھ نہیں سکتا۔ اچھا آپ مجھ سے اگر یا رسول اللہ اگر آپ مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ میں آپ کو ہنساؤں گا تو معذرت کے ساتھ میں جوکر نہیں ہوں۔ ادھر دیکھو یہ ممبر، یہ قیامت کے دن مجھ سے آپ کا حساب ہونے والا ہے، میں ڈر رہا ہوں اللہ سے، آپ کا حساب مجھ سے ہوگا، مجھ سے۔ ایک رات تیرے سامنے بیٹھے تھے لوگ، تو نے کیا سمجھایا تھا انہیں؟ تجھے ممبر دیتے تھے لوگ، تجھے بہترین فیسلٹی دیتے تھے، تو کیا کرتا تھا اس کے بدلے میں؟ ہنساتا تھا، مذاقیں کرتا تھا۔
کسے کہتے ہیں تقریر کامیاب ہونا؟ زندگی اس دن کامیاب ہوگی جس دن جب دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جائے گا بندہ. توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ مگر آج انسان شکر نہیں ادا کرتا. بولو میری بات غلط ہے کیا؟ شکر نہیں کرتا، اپنے پروردگار کو بھول گیا، ماں کے پیٹ میں پالنے والے کو بھول گیا، ماں کے اندر سے دودھ کی نہریں جاری کرنے والے کو بھول گیا. بیٹھ جا بیٹے بیٹھ جا. کیا سمجھ میں نہیں آتی میرے بھائی؟ اب پیر پکڑوں؟ تمہارے ہاتھ تو جوڑ لیے میں سید ہو کے تمہارے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. ہاں، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ بیٹھ کے سن لو، مجھے کوئی آپ سے داد نہیں چاہیے. آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ نا، مزاج بنا کے جاؤ کچھ. میری طرف توجہ کریں. لوگ کہتے ہیں کس بات پہ شکر ادا کریں؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم نے تکلیفیں بڑی دیکھی ہیں، غم بڑے ہیں زندگی میں، مصیبتیں بڑی ہیں، ہر قدم پہ تو پریشان ہی ہے. کس بات کا شکر ادا کریں؟ میں نے کہا چلو اس بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں جس بارگاہ میں ہر مرض کا علاج موجود ہے. کون بات کر رہا ہے بھائی؟ ادھر خاموش کر دو، تمیز سیکھو بھائی، انسان بنو. توجہ ادھر دیکھو. انسان وہ ہوتا ہے جو بات سنے. دیکھیں دھیان سے، ہاں مجھے پریشان نہ کریں، میں سادہ انسان ہوں. اگر آپ کہتے ہیں آپ نے بڑے غم دیکھے تو حضور کی بارگاہ میں چلیے. میرے آقا فرماتے سارے نبیوں کی تکلیف 1,24,000 کم و بیش. فرماتے سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلے میں رکھ کے تولی جائیں اور میری تکلیف ایک پلے میں رکھ کے تولی جائیں تو فرماتے میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر کہا کرو ایسی بات پر. یعنی جتنے غم حضور نے سہے ہیں اتنے کسی نے. یہ جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں نا حضور کے خلاف، یہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں، انہیں حضور کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. اگر جان جائیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے. انہیں جاننا چاہیے اس پیغمبر کے بارے میں جس کی پوری زندگی کا ہر لفظ انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے، کمپلیٹ آئیڈیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، کمپلیٹ آئیڈیل ہے. حضور کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے آپ کے والد اور آپ کی والدہ سے. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ جناب سیدنا عبداللہ. آپ ذرا بولیں کیا نام ہے؟ عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. اچھا گزر کے جاتے ہیں تو ان کی پہچان کیا ہے؟ جب وہ مکے کی گلی سے گزرتے ہیں تو اندر بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں یہ جو خوشبوؤں کے جھونکے اندر آ رہے ہیں نا، ضرور اس گلی سے عبداللہ عبد المطلب کا بیٹا گزرا ہے. نہ ایسا کوئی حسین تھا جیسے میرے حضور کے والد حسین تھے. اور حضور کی امی کا نام کیا ہے؟ سیدہ آمنہ. کیا نام ہے؟ ذرا بولیں. سیدہ آمنہ. دونوں کی شادی ہو جاتی ہے. دھیان سے سننا، بڑا شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں. دونوں کی شادی ہوتی ہے. آمنہ خاتون مدینے کی رہنے والی ہے اور جناب عبداللہ مکے کے رہنے والے ہیں. ذرا بولے سبحان اللہ. دونوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. دونوں کی جب شادیاں ہو گئیں، شادی کے بعد کچھ دنوں کے بعد جناب عبداللہ نے سیدہ آمنہ سے کہا آمنہ مجھے اجازت دے دو، میں ملک شام کے سفر پہ جانا چاہتا ہوں. سیدہ آمنہ نے جب یہ کہا تو جناب سیدہ آمنہ سے جب یہ کہا عبداللہ نے تو سیدہ آمنہ نے منع کیا. ابھی تو شادی ہوئی تھی، ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ بھیجیں، مگر جب شوہر نے اصرار کیا تو انکار نہ کر سکی اور اجازت دے دی. جناب عبداللہ پھر عبد المطلب کے پاس گئے اور جا کر کے بولے ابا مجھے اجازت دے دو، میں ملک شام جانا چاہتا ہوں. جناب عبد المطلب نے منع کیا. میرے بیٹے تو میری آنکھوں کا نور ہے، جگر کی ٹھنڈک ہے، تجھے جاتے میں دیکھ نہیں سکتا. بیٹے نے کہا نہیں ابا، میں نے اپنے دوستوں سے وعدہ کر لیا ہے اور میری بھی اب شادی ہو گئی ہے، مجھے فیوچر دیکھنا ہے، اپنا مستقبل دیکھنا ہے، مجھے اجازت دے دیں. جناب سیدنا عبداللہ جانے لگے. عبداللہ جب جانے لگے اور جب انہیں رخصت کرنے کے لیے سیدہ آمنہ اور عبد المطلب آئے تو وہ رخصت کرتے کرتے بوڑھا باپ روتا تھا اور سیدہ آمنہ آخری نظر ڈال کے اپنے شوہر پر روتی تھی. انہیں پتا تھا، ان کے دل کو ایسا محسوس ہو گیا تھا کہ اب یہ صورت پھر دوسری بار دیکھنے نہیں ملے گی. جب اپنے شوہر کو دیکھتی رہی رخصت کے واقعات کا صرف اتنا ہوش ہے، دیکھا ہم نے ان کو جہاں تک نظر گئی. دیکھتی رہی. اس کے بعد جناب عبداللہ چلے گئے، ملک شام پہنچے. وہاں پہ انہوں نے تجارت کی مگر طبیعت بگڑنے لگی. مدینے آئے تو اور طبیعت بگڑ گئی اور زیادہ طبیعت بگڑی. لوگ بولے انہیں چھوڑ کے چلو، کب تک ان کا
انتظار کرتے رہو گے ٹھیک ہونے کا؟ قافلے والے بولے اگر انہیں چھوڑ کے جاؤ گے تو مکے میں جا کے عبد المطلب کو کیا جواب دو گے؟ لوگ رک گئے اور رکنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر حضور کے والد کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور اتنی خراب ہوئی کہ انہیں منہ سے قے آنے لگی، الٹیاں آنے لگی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی میرے نبی پاک کے والد دنیا سے چلے گئے، ابھی میرے حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اللہ اکبر، یہ قافلے والے آئے مدینے سے مکے جب آتے تھے تو عبد المطلب نے ان سے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں روز انتظار کرتا ہوں، میری آنکھیں ترس رہی ہیں میرے بیٹے کو دیکھنے کو، مگر یہ قافلے والے خود جو ہے غمزدہ ہیں، یہ بولتے ہی نہیں ہے کہاں ہے میرا بیٹا، ایک نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے میرا بیٹا عبداللہ کا ہے؟ جب کوئی نہیں بولا تو آپ نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ایک آدمی اونٹنی سے نیچے اترا اور اترنے کے بعد کہنے لگا عبد المطلب آپ صبر کیجئے، آپ کا بیٹا اب کبھی نہیں آئے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی قبر تو ہم نے مدینے میں بنا دی ہے۔ اتنا سنا تھا غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا، زمین پہ بیٹھ گئے، بوڑھا باپ رونے لگا۔ یاد رکھے بیٹے کا جنازہ اٹھانا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مگر جیسی خبر سنی رونے لگے۔ باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے مگر بیٹے کا جنازہ اٹھنے کے بعد باپ کی ہمت کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، رونے لگے۔ اور جب روئے تو کسی نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد سیدہ آمنہ کے پاس گھر پہ پہنچے اور کہنے لگے بیٹی کیا تو نے اپنے گھر کو سجایا ہے؟ کہاں؟ کیا تو نے کھانا تیار کیا ہے؟ کہاں؟ کیا بیٹی میری بیٹی آمنہ کیا تو نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سجایا سوارا ہے؟ کہاں ابا میں نے سجایا، میرے شوہر آ گئے میں انتظار کر رہی ہوں۔ کہا نہیں بیٹی، اب جب ایک باپ نے اپنی جوان بہو کو جب موت کی خبر سنائی ہوگی تو کیسے الفاظ ہوں گے درد بھرے، جا کے بولے میری بیٹی اب تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا، اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو مدینے میں دفن ہو گیا۔ اتنا سنا تھا سیدہ آمنہ پر بجلی گر گئی، رونے لگی۔ نیچے بیٹھی جناب عبد المطلب نے سر پہ ہاتھ رکھا، میری بیٹی نہ رو۔ سیدہ آمنہ کہنے لگی نہیں ابا، آپ کا بیٹا ضرور گیا ہے مگر اس کی نشانی میرے پیٹ کے اندر موجود ہے۔ پھر سیدہ آمنہ کی حالت کتنی بگڑی، اللہ اکبر۔ پھر وقت آگے بڑھتا گیا، پیدائش کا وقت قریب آ گیا، نبی پاک کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا اور وہ ام جمیل عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، وہ جو دائی تھی اس زمانے کی دائی، لیڈی ڈاکٹر حضور کی، وہ کہتی ہیں میرا کام تھا بچوں کی پیدائش کے وقت میں عورتوں کے پاس کھڑے رہنا، ان کا علاج کرنا، میں ڈاکٹر تھی، مگر جب بچہ پیدا ہوتا تھا پہلے بچے کے پہلے آنے سے پہلے گندگی باہر آتی تھی، بدبو باہر آتی تھی، پھر بچہ باہر آتا تھا، پھر بچے کی ناف کاٹی جاتی تھی، پھر بچے کو نہلایا جاتا تھا، یہی اصول تھا۔ مگر کہتی ہے میں نے آمنہ کے بچے کو دیکھا کہ جب وہ پیدا ہوا تو کوئی بدبو نہیں آئی، بلکہ پورے کمرے میں عطر کی اور کستوری کی خوشبو پھیل گئی۔ فرماتی ہے پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ کہتی ہے میں نے سوچا کہ اس پیغمبر اسلام، میں نے سوچا اس بچے کی ناف کاٹوں تو اس کی ناف قدرتی طور سے کٹی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ اسے نہلا دوں، غسل دے دوں، تو میں نے دیکھا اس کا چہرہ تو نور سے نہلایا ہوا تھا، نور سے نہلایا ہوا تھا۔ کہتی میں نے گود میں لیا اور میں نے سوچا کہ بچے کو دیکھوں، اس کے سرما لگاؤں۔ کہتی میں نے جب دیکھا تو اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی، میں نے اتنی خوبصورت آنکھیں کسی بچے کی نہیں دیکھی تھی، اور بچے تو روتے ہوئے آتے تھے، یہ بچہ مسکراتے ہوئے آیا۔ واصف علی واصف کہتے تمہیں پتا ہے کیوں حضور مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اسے غم ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں اب آزمائش میں پڑ جاؤں گا، اب میرا امتحان لیا جائے گا، اور اب میں نقصان کی دنیا میں چلا گیا۔ مگر حضور اس وجہ سے مسکرائے تھے، حضور دنیا میں نقصان بن کے نہیں بلکہ رحمت عالم بن کے آئے تھے، دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت عالم بن کے آئے تھے۔ کہتی ہے میں نے اللہ کے پیغمبر کو گود میں اٹھایا، کہتی میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا تھا، میں نے آمنہ کی گود میں دیا، میں نے کہا آمنہ لے تجھے مبارک ہو، تیرا بیٹا کتنا پیارا ہے ذرا دیکھ تو۔ کہتے آمنہ نے دیکھا، آمنہ رونے لگی۔ میں نے کہا آمنہ اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کے تجھے ہنسنا چاہیے، رو رہی ہے؟ کہنے لگی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ کاش اس کا باپ عبداللہ ہوتا تو اپنے بیٹے کو دیکھ لیتا۔ ہائے میرے آقا، ہائے میرے سرکار، ہائے میرے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی کریم کے غلاموں سنو۔ پھر دائیاں مکے میں آئیں بچوں کو لے کے، مگر لینے حضور کو کوئی دائی لینے نہیں آئی، کوئی دائی لینے
دینے کے لیے نہیں آئی. ہر دائی منع کرتی ہے. وہ کہتی ہیں ام جمیل میں نے آمنہ نے مجھ سے کہا کوئی میرے بچے کو کیوں نہیں لے کے جاتی دائی. اچھا دائیوں سے ویسے پلواتے تھے مکے کے لوگ کہ ماں پالے گی تو نازک بنائے گی, دائی پالے گی تو مضبوط بنا دے گی. دائیاں آتی تھیں, کوئی دائی حضور کے گھر نہیں آئی. آمنہ نے کہا کہ کوئی کیوں نہیں آئی, سیدہ آمنہ نے کہا. تو وہ کہنے لگی اس وجہ سے نہیں آئی, وہ دائیاں کہتی ہیں آپ کا بچہ یتیم ہے, اگر وہ پالیں گی تو پیسے کون دے گا, پیسے کون دے گا. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا, کہا میرے لال تو اپنا دل تھوڑا مت کرنا, یہ عورتیں دائیاں تجھے کیا جانے, میں تجھے جانتی ہوں تو کتنا بڑا انسان ہے. اللہ اکبر. اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب کوئی عورت آپ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. میرے پیغمبر کے دل پہ کتنا سخت صدمہ گزرا ہوگا. اللہ کے رسول کی عمر بڑھتی گئی, 6 سال ہو گئی. کتنے سال ہو گئی, اسکپ کر کے بیان کر رہا ہوں, چھوڑ کر 6 سال ہو گئی. اور 6 سال ہونے کے بعد پیغمبر اسلام کی عمر جب 6 سال ہو گئی, اللہ کے نبی کی امی نے سیدنا عبد المطلب سے کہا عبد المطلب مجھے اجازت دے دو, میں ملک شام جانا چاہتی ہوں, میں مدینے جانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہ میں اپنے شوہر کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں جس کے ساتھ بہت کم وقت میرا گزرا. میں کہا کیوں؟ کہ میں اس وجہ سے جانا چاہتی ہوں کہ میں اس کی قبر پہ اپنے بیٹے کو لے کے جانا چاہتی ہوں, اور مدینے میں میرا میکہ بھی ہے, مجھے اجازت دے دو. عبد المطلب نے شروع میں منع کیا, مگر سیدہ آمنہ نے زیادہ اصرار کیا, منع نہیں کر پائے. اب سیدہ آمنہ لے کر کے چلی. یہ پہلا سفر تھا, اجازت ملنے کے بعد ام ایمن کے ساتھ سرکار جا رہے ہیں. یہ پہلا سفر تھا مکے سے مدینے کا. 6 سال کی عمر میں مدینے جب پہنچے تو گدڑی میں لال نہیں چھپتا ہے. جو بھی یہودی دیکھتا تھا نا حضور کو چہرہ دیکھتا تھا, یہی کہتا تھا اس کا چہرے سے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے. حضور کے چہرے سے اندازہ کرنے لگے. اللہ کے پیغمبر اپنے باپ کے قبر پہ پہنچے. سیدہ آمنہ نے اپنے شوہر کی قبر دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی عبداللہ آپ چھوڑ کے چلے گئے, کاش آپ دیکھتے, مکے میں بچے تو بہت ہیں مگر جیسا بچہ آپ کا ہے ایسا بیٹا کسی کا نہیں ہے, کاش آپ اپنے بچے کو دیکھ پاتے. اللہ اکبر. کہتی ہیں اس کے بعد رونے لگی, پھر اپنے بیٹے کو اٹھایا. یہودی کی باتیں سن سن کے آپ ڈر گئیں اور آپ مدینے سے مکے کی طرف آنے لگیں اور راستے میں طبیعت خراب ہو گئی. ام ایمن کہتی ہیں میں نے دیکھا اونٹنی نیچے بٹھا کے وہ ریت پہ بیٹھ کے لیٹنے لگی. میں نے کہا چادر بچھاؤں؟ کہنے لگی چادر بچھانے کا وقت نہیں ہے. گرم گرم ریت پر لیٹ گئی ریگستان میں, بیچ ریگستان میں. کہا میرے بیٹے کو لاؤ. کہتی میں نے حضور کو دے دیا. حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہا میرے بیٹے دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے, ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے میرے لال. میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں میرے بیٹے میرے لال, مگر میں دنیا میں تجھے بیٹے اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں. اچھا اس ماں کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی جو بالکل سفر میں ہے اور اس کا شوہر پہلے ہی انتقال کر چکا ہے اور اس کا بیٹا اب اب خود کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو صحرا میں چھوڑ کے جا رہی ہے. کیسا درد ہوگا میرے حضور کی والدہ کے سینے میں. یا اللہ ذرا غور تو کریں. ام ایمن کہتی ہیں حضور کی والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے میں جا رہی ضرور رہی ہوں مگر دنیا سے میرا نام نہیں مٹے گا چونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے میرے لال, میرا نام دنیا سے نہیں مٹے گا. اے میرے بیٹے تیرا مرتبہ بڑا ہوگا, تو دیکھنا ایک دن تیرا مرتبہ بڑا ہوگا. میں نہیں دیکھ پاؤں گی, تیری ماں نہیں دیکھ پائے گی, مگر میرے لال اب آخری الفاظ کہے, آخری نظر ڈالی, ماں کا وصال ہو گیا. جب آنکھ بند ہوئی تو ہاتھ چھٹ گیا نا, اب حضور نے ہاتھ پکڑ کے کہا ماں. جب بولنا بند ہوئی ماں, کوئی آواز نہیں آئی. پھر کہا ماں, کوئی آواز نہیں آئی. ام ایمن کہتی حضور زور سے کہتے تھے ماں. ایسا لگتا تھا پورے ابا کے ٹیلے, پورا ریگستان کی ریت کا ذرہ ذرہ حضور کے ساتھ رو رہا ہے. کہتی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا, معصوم محمد کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا. ماں کے کبھی کال پہ ہاتھ لگاتے تھے, کبھی کاندھے پہ ہاتھ لگا کے ماما کہتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں 65,000 صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکے حج کرنے آ رہے تھے. کہتے احرام کی حالت میں حضور ایک جگہ گئے, جا کے بیٹھ گئے, دونوں پاؤں اوپر کیے اور نیچے کو سر کر کے بیٹھ گئے. کہتے ہیں میں آگے گیا, میں نے دیکھا حضور رو رہے تھے, سارے صحابہ رونے لگے. حضور سسکیاں لے لے کے روتے تھے. میں آگے بڑھ کے بولا آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ کے اوپر, میرے نبی میرے سرکار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عمر اپنی جان قربان کر دے گا آپ پر, اپنی جان قربان کر دے گا. کہتے حضور نے
نے اوپر کو سر اٹھایا تو حضور کے چہرہ پورا بھیگ رہا تھا داڑھی، اور آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا دیکھا نہیں عمر تو نے، یہ میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے۔ فرمایا میں اس وقت جو 6 سال کا تھا، آج 55 سال کے بعد حضور آ کے رو رہے 61 سال کی عمر میں، اور ہماری مائیں ہمارے گھروں میں ہیں، ہم ان کا کہنا نہیں مان رہے، ان کے دل دکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ماؤں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیسے ظالم۔ حضور فرمانے لگے عمر میں اس وقت 6 سال کا تھا جب یہیں پر یتیم ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا یہ درد ہے ماں کے ساتھ۔ آج کیسے لوگوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ ایک عورت کا میں نے نماز جنازہ پڑھایا تو کہنے لگا ایک آدمی، سید صاحب اس کے لیے دعا کر دیں اللہ اسے بخش دے۔ میں نے کہا میں تو دعا کرتا ہی ہوں۔ کہنے لگے اس کے لیے آپ زیادہ دعا کریں، ایکسٹرا دعا کریں خاص طور سے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کے 5 بیٹے تھے، جب بیمار ہوئی نا، ایک نے ایک ہی دن میں ایک بیٹے نے دوسرے گھر بھیج دیا، دوسرے نے تیسرے گھر بھیج دیا، اور وہ بھی فروٹ کے ٹھیلے پہ اٹھا کے بھیج دیا، دوسرے نے تیسرے کے، تیسرے نے چوتھے کے، چوتھے نے 5ویں گھر بھیج دیا۔ جب 5ویں گھر بھیجا تو 5ویں نے کہا میں کیوں رکھوں، اس نے دھکے مار کے نکال دیا، بہن کے گھر بھیج دیا۔ بہن نے نہلایا، اور جب بہن نے نہلایا تو بہنوئی آیا، اس نے دھکا مار کے کہا میں اس بوڑھی کو کیوں رکھوں، وہ نیچے گری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بتاؤ اس معاشرے میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی جب 70 سال کی بوڑھی کو جو ہے وہ دھکے مار مار کے نکالا جا رہا ہے؟ اس عورت کو پتا تھا۔ میں کہتا ہوں ماں ایک بار چلی جائے نا تو دوسری ماں نہیں ملتی۔ میں پہلے اپنے گھر جاتا تھا نا، رات میں گھر پہنچتا تھا تو میری امی میرا دروازہ کھولتی تھی اور وہ میری گاڑی کا آواز سن کے بھی اٹھ جاتی تھی، مگر اب امی 1 سال سے فالج میں مبتلا ہیں، ان سے اٹھا نہیں جاتا۔ آپ حضور کی محفل میں بیٹھے دعا کریں میری ماں کے لیے۔ اب ان کے ہاتھ پیر چلتے نہیں، فالج گر گئی ہے، ان میں لقمہ ہو گیا ہے، اب وہ اٹھتی نہیں، 1 سال سے لیٹی رہتی ہیں بستر پہ۔ اب جب میں جاتا ہوں تو کبھی کبھی 10 منٹ لگتے ہیں دروازہ کھلنے میں۔ جب میں پہنچتا ہوں نا، اللہ اکبر، جب میں پہنچتا ہوں نا تو میری ماں جاگتی رہتی ہیں۔ میں نے پوچھا امی آپ جاگتی کیوں رہتی ہو؟ کہنے لگی بیٹے دعا کر دے میرے ہاتھ پیر کام کر دے، کم سے کم میں تیرا دروازہ تو کھولنے چلی جایا کروں۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں یار ماں ایک بار چلی جائے نا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر لی، اور اپنے بیٹے سے کہا یہ بتا تیری پہلی والی ماں اچھی تھی یا یہ والی ماں اچھی ہے؟ کہنے لگا اماں باپ ابا اچھی وہ تھی مگر سچی یہ ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا وہ جھوٹ بہت بولتی تھی میری پہلی والی ماں۔ کا کیا مطلب؟ کہا وہ جب میں کوئی شیطانی کرتا تھا کہتی تھی دیکھ شیطانی نہ کر ورنہ بہت ماروں گی، اور پھر جب مجھے مارتی تھی وہ کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دوں گی، تجھے کھانا نہیں دوں گی۔ کہتی مگر شام کو جب دیر ہو جاتی تو مجھے خود ہی ڈھونڈنے لگتی تھی، اور پھر بٹھال کے کھانا کھلاتی تھی، اور کہتی تھی میرے بیٹے دیکھ پریشان مت کرا کر، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور مجھے کھانا کھلا دیتی تھی۔ ابا وہ تو جھوٹی تھی مگر یہ مجھے مارتی ہے اور کہتی ہے کھانا نہیں دوں گی، اور یہ مجھے کھانا نہیں دیتی دوسری والی ماں۔ میں کتنا ہی اس سے کہوں کھانا دے دے، یہ کھانا ہی نہیں دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا۔ یہ جو میری ماں ہے نا، یہ جو میری ماں ہے نا، کہتے یہ میری ماں جو ہے نا وہ مجھے جو ہے نا مارتی ہے اور مجھے پھر کھانا نہیں دیتی۔ ابا میں بھوکا رہتا ہوں۔ کبھی کبھی 2 کوڑی کی چائے پوری تقریر ختم کروا دیتی ہے۔ آدمی یہی نہیں سمجھتا کہ میں کیا تقریر کر رہا ہوں۔ جب لوگ سمجھنے والے نہیں سمجھیں گے تو میں کیسے تقریر کروں گا؟ بتاؤ آپ مجھے۔ اللہ اکبر۔ میں اب یہیں پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی تقریر کر لوں گا، کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ اسٹیج پہ بھی کوئی چائے لے کے آ رہا ہے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں کیا تقریر کر رہا ہوں اور وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یار میں دل سے بات کرتا ہوں، مجھے آپ سمجھو، میں زبان سے تقریر نہیں کرتا۔ آپ سن کے مجھے کوئی داد نہیں چاہیے آپ کی، آپ خاموش رہیے بس، کوئی داد نہیں چاہیے آپ کی۔ کم سے کم دھیان سے تو سنو، خدا کا واسطہ، ہاتھ جوڑ لیے میں نے یار، میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ توجہ ہے میری بات پہ نہیں، اور ادھر سے بات کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں کیا تقریر کر پاؤں گا ایسی حال میں؟ میری مجبوری ہے بھائی، میں منع کروں گا کوئی جسے بات کرنی کرو؟ جلسہ کراتے ہو تقریر کرنے کے لیے اور تقریر ہونے نہیں دیتے، توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا لوگ لے کے جائیں گے اپنے گھر؟ میں کیا کہہ رہا تھا، ماؤں کی خدمت کرو۔ ماں ایک بار چلی جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ باپ زندہ ہے تو اس کے ہاتھ پیر چومو، مرنے کے بعد قبر کی مٹی چومنے سے کیا فائدہ ہے؟ ٹھنڈی مٹی سے لپٹ کے رونے سے کیا فائدہ ہے؟ باپ باپ ہوتا ہے، ایک بار باپ چلا جائے دوسرا باپ نہیں ملتا۔ آپ کو پتہ ہے بابا فرید کہتے ہیں، فرماتے ہیں اپنے باپ کا طلبہ
بغیر کسی کپڑے کے چوم لینا تلوا پیر کا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. 7 سال کی. اچھا آپ مجھے بتاؤ, میرے تو باپ تھے نہیں, میں نے رات میں پڑھا 20 سال پہلے میرے باپ کا انتقال ہو گیا. آج سب کچھ ہے دنیا میں مگر باپ نہیں ہے. میں کہتا ہوں پھر میں اس کے مزار پہ گیا, اپنے باپ کے مزار پہ گیا اور میں نے اپنے باپ کے مزار کو چوما اور میں نے کہا میرے مالک وہ فضیلت دے دینا, میرا باپ نہیں ہے. جس کا باپ ہے نہیں وہ قدر نہیں کرتا ہے اور جس کا ہے وہ قدر نہیں کرتا. حضرت سیدنا عمر فرماتے ہیں میں نے حضور کو روتے ہوئے دیکھا. ام ایمن کہتی ہیں پھر میں نے حضور کو نہ ہٹایا, ماں کی قبر بنائی, ماں کو دفن کر دیا. کہتی دفن کرنے کے بعد حضور کو لے کے چلی مکے کی طرف تو میرا ہاتھ چھڑا کے دوڑتے ہوئے اپنی ماں کی قبر کے ٹیلے پہ چڑھ گئے. کہتے میں نے دیکھا تو ماں کے قبر کے پتھروں سے چپٹ چپٹ کے روتے ہیں, چپٹ چپٹ کے روتے ہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ چونکہ کوئی بچہ جب یتیم ہوتا ہے نا تو اس کی پھوپھی ہوتی ہے, اس کی چاچی ہوتی ہے, اس کی تائی ہوتی ہے. مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے ہیں, نہ پھوپھی ہے, نہ چاچی ہے, نہ تائی ہے, نہ خالہ ہے, کوئی نہیں ہے. میرے حضور 6 سال کے بالکل تپتے ہوئے صحرا میں, نہ مکہ قریب ہے نہ مدینہ قریب ہے. 6 سال کے حضور اب پتھروں سے چپٹ چپٹ کے روتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے حضور کو اٹھا لیا, اٹھانے کے بعد چلی تو پلٹ پلٹ کے ماں ماں کہتے تھے. اللہ اکبر. کہتی مکے جب پہنچی عبد المطلب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا میری بہو کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ کی بہو کا تو وصال ہو گیا, اس کی قبر تو میں ابا کے ٹیلوں میں بنا آئی. اللہ اکبر. سنا, رونے لگے, ہائے میرے بیٹے آجا میری گود میں. کہتے حضور کو گود میں لیا. حضور نے اپنے دادا کی گردن کو چومنا شروع کیا اور رونا شروع کیا اور ماما کہہ کے رونے لگے. دادا نے کہا روتا کیوں ہے؟ ابھی تیرا دادا موجود ہے. پھر اپنی اس سے کہا میں ایمن میرے پوتے کا خیال رکھنا. اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ ہاتھ پکڑ کے کعبے کا طواف کراتے تھے. دادا کتنا پیار کرتے تھے, ہاتھ پکڑ کے چیزیں خریدوا کے لاتے تھے, ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ کھلاتے تھے, اپنے ساتھ پلاتے تھے, اپنے ساتھ سلاتے تھے. پوتے کو ایک لمحہ کے لیے بھی نظر سے دور نہیں ہونے دیتے تھے. اپنی محنت پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا, عبد المطلب کی مسند پر کوئی نہیں بیٹھتا تھا مگر اپنے پوتوں کو بٹھالتے تھے اپنی مسند پر. اللہ اکبر. ایک دن بیٹھا ہوا حضور مسند پہ بیٹھے تھے, آپ کے لڑکے کہنے لگے نہ بیٹھو اس مسند پہ نہ بیٹھو. عبد المطلب کہنے لگے میرے پوتے کو نہ ہٹاؤ, تم دیکھنا اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا, یہ مسند اس کے سامنے کیا ہے. دادا نے 2 سال تک وہ پیار دیا کہ 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکلا تو تاریخ میں لکھا ہے ایک بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے روتا ہے. یہ کوئی اور بچہ نہیں تھا, یہ میرے حضور تھے. اللہ اکبر. کعبے سے چپٹ چپٹ کے دادا دادا کہتے تھے, دادا کہہ کے روتے تھے. کفار مکہ کے دل بھی پسیجنے لگے. عبد المطلب ابو طالب گود میں اٹھا کے لے گئے. ابو طالب نے کہا میں پالوں گا, مگر اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا. مکے میں بارش نہیں ہوتی تھی اور بارش نہیں ہوئی تو قحط پڑ گیا, جانور بھوکے رونے لگے. اب یہ مکے والے کہتے تھے یہ ظالم مکے والے کہتے تھے یتیم بے برکت ہوتا ہے. یتیم برکت والا نہیں ہوتا, یتیم کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی. یتیم تو معاذ اللہ منحوس ہوتا ہے, معاذ اللہ. یہ میاں جب بارش نہیں ہوئی ابو طالب کے پاس جا کے بولے دعا کر دو. ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ ہمارے بچے مر جائیں گے بھوک سے. کہا لگے میں دعا نہیں کروں گا, میرا بھتیجا دعا کرے گا. کہا کون؟ کا محمد. کہا یہ تو خود بے برکت ہے. کہا خاموش, میرے پوتے کو میرے بھتیجے کو بے برکت کہا, ساری برکتیں تو اسی کے ساتھ ہیں. ابو طالب نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لے کے کعبے کی دیوار سے لگایا اور کہا اے اجلی رنگت والے, اے چٹے چہرے والے, ذرا دعا تو کر دے. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر, کیا بر کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے نبی پاک نے چاروں طرف دیکھا اور آج نبی جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہے. آج آمنہ کا بیٹا اپنا جلوہ دکھائے گا, آج عبداللہ کا یتیم اپنا جلوہ دکھائے گا, آج عبد المطلب کا پوتا. اگر آج عبد المطلب ہوتے, عبداللہ ہوتے اور آمنہ ہوتی تو ان کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے. آج چاروں طرف دیکھ رہے حضور, لوگ پیاسے کھڑے ہیں. میرے نبی پاک نے اشارہ کیا, جیسے اشارہ کیا ہے بادل دوڑ کے آئے, ہوا غلام بنا کے لائی بادلوں کو, اور ایسی بارش ہوئی کہ پورا مکہ پانی سے بھر گیا, جل تھل ہو گیا. کفار مکہ بھیگنے لگے اور کہنے لگے محمد یتیم بن کے نہیں آیا بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آیا ہے. کسر باقی نہ رکھی
بزم امکان جگمگانے میں کسر باقی نہ رکھی، بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور ہرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ حضور آئے تو بیواؤں کا مقدس سنور گیا، یتیموں کے بارے کے نیارے ہو گئے۔